اس کائنات کے کسی شخص کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں کیا۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، تاکہ انسانی قافلہ ہدایت سے کبھی بھی محروم نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں فطری اور جبلی ہدایت تو انسان کی طبع کے اندر رکھی گئی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اس سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ خیر اور شر کی گھاٹیاں ہیں، اسے پہچان ہے، اس کی طبع کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص سوال پوچھنے آیا اور ان کا نام وابصہ بن معبد تھا، اور مجلس لگی تھی اور جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھے، تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، نیڑے آ جاؤ۔ تو وہ اٹھ کے قریب آئے تو فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ تو وہ اور قریب آ گئے تو تیسری مرتبہ فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اب بھی دوری ہے اور قریب آ جاؤ۔ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو مجھے حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو سوال پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت خوب ہو۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے؟ جی حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں کھڑا ہوتا؟ تو حضور نے حدیث پاک میں آتا ان تین انگلیوں کو جوڑا، فَضَرَبَ عَلَىٰ صَدْرِهِ فقال استفت قلبک، اور حضور نے یہ وسط سینہ میں دل والی جگہ پر ان انگلیوں کو یوں مارتے ہوئے کہا یہ مفتی بیٹھا اسے پوچھ لے، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے، یہ تجھے بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے دونوں گھاٹیاں خیر شر کی اس کو معرفت دی ہے، اس کو پہچان کی ہے۔ یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس پہچان کو بھی کھو بیٹھے تو امر آخر ہے، لیکن فطرتاً اس کو اللہ نے انسان کی طبع کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ضمیر ہے جو انسان کا اندر سے کہتا تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ ہدایت کا چراغ ہے جو ہر شخص کے سینے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے، کتابوں کو بھی نازل کیا ہے، مصلحین بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اور کائنات کے اندر پذیر ہونے والے واقعات بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے چراغ روشن در روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ انسان کی طبع کے اندر رکھا گیا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو یہ حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ کافر کو کافر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس اچھائی کو، اس فطری ہدایت کو چھپاتا ہے۔ عربی میں یہ جو کاشتکار ہے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی زمین کو کھود کر کے اس کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے اس کی طبع کے اندر رکھی ہے، فطری جبلی ہدایت۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قلب و مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، ہر شخص کا دل مومن ہی ہوتا ہے، اور اس پر شاہد عادل وہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ماحول اس کے اندر کفر پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کفر پیدا کرنے والا ماحول نہ ہو، اس کو فطرتاً یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تو وہ معاد کا، آخرت کا انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت، فطری ہدایت اس کو ودیت کر رکھی ہے جو اندر چراغ روشن ہوتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی سی محنت سے ہی، پیغمبروں کی محنت سے، رسولوں کی محنت سے، وہ پھر ہدایت شعلہ جوالہ بن جاتی ہے۔ تو لیکن جن کو یہ صحبتیں میسر نہیں آتی، بری صحبتوں سے، وہ پھر بگاڑ میں چلے جاتے ہیں۔